گئے، جنگ یمامہ میں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ شہید ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی بچوں، کیا حال چال ہے جی؟ اچھا بھی بچوں، آج ہم پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور یہ مزے کی چیزیں ہیں، بڑے آرام سے آپ کو سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم پوری اچھی طرح سے تیاری کریں گے۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو اس کی ریڈنگ کرواؤں گا۔ پہلا کام یہ ہوگا کہ ایک چیپٹر جو ہے ہمارا 1.5 صفحے کا یا 2 صفحوں کا ایک چیپٹر ہے، چھوٹا سا، ہم نے اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ آلویز کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے اس کو سمجھ ہونا بہت ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ اسلامیات ہے تو اس کی تو جنرل چیزیں ہمیں ویسے بھی آنی چاہیے۔ جتنی ہمیں یہ چیزیں آتی ہوں گی ہمارا اسلام کا نالج بڑھے گا، اور ظاہر ہے یہ ثواب کا ثواب بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ٹائم دینا، جتنا ٹائم آپ اس کو دیں گے وہ ثواب ہے آپ کو ملے گا، اور آپ کی جو لائف ہے وہ اچھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں کا نا، تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ مے بی آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے ویڈیو کو تو ہیڈ فون لگا کے سن لیا کریں پورا سارا، کیونکہ سننے سے بھی ظاہر ہے کافی سارا آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو یہ آفیشیلی جو آپ کا چیپٹر 1 ہے یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تعارف قرآن مجید۔ بیسیکلی یہ جو چیپٹر ہے قرآن مجید کے تعارف کے متعلق ہے، قرآن مجید کے متعلق انفارمیشن ہے، کیسے اس کو اکٹھا کیا گیا، کیسے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوتی تھیں، اینڈ سو آن، باقی ساری چیزیں۔ تو جو اوورال قرآن مجید کی باتیں ہیں وہ اس کے اندر آنی ہے، تو ذرا غور سے سنیے گا۔ کہتے ہیں جی لفظ قرآن قرات سے ہے۔ اب قرات جو ہے وہ کیا لفظ ہے؟ جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، یعنی پہلا پوائنٹ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ قرات کا مطلب کیا ہے جی؟ پڑھنا۔ قرات ہوتا ہے پڑھنا، تو یہ قرآن لفظ جو ہے وہ اسی قرات ورڈ سے ہی بنا ہے، تو قرآن کا مطلب ہی پھر یہی ہوگا کہ پڑھنا، چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے، اکیلی ایک کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، اب کم ہو گیا پڑھنا، لیکن پھر بھی ظاہر ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہماری آخری کتاب ہے۔ اللہ کی طرف سے جتنی بھی بکس آتی رہی ہیں، ہدایات آتی رہی ہیں، وہ اب اینڈ ہو گئی ہیں، آخری بک ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ جو اس نے اپنے آخری نبی، اب ظاہر ہے پھر نبی بھی آخری ہوں گے کیونکہ نبیوں کے اوپر یہ کتابیں آتی ہیں، تو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے گا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا نا تو وہاں انہوں نے یہ خاتم النبیین لکھا ہوگا لازمی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا قادیانیوں سے علیحدہ رکھنے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے قادیانی جو ہوگا نا وہ جب پڑھے گا نا تو وہ ظاہر ہے وہ تو یہ چیز نہیں پڑھے گا نا خاتم النبی جی، تو وہیں سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مسلمان نہیں ہے، بیسیکلی مسلمان کی کیٹیگری سے بندہ نکل جاتا ہے، تو اس کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے، بہرحال وہ علیحدہ باتیں ہیں۔ تو یہ خاتم النبیین ہر دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آنا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، زبردست بات ہے، کیونکہ یہ کسی انسان نے تو نہیں لکھا، اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، بیسیکلی کلام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، انسانوں تک ظاہر ہے وہ علم پہنچانا تھا، ٹھیک ہے، انسانوں کو بتانا تھا کہ بھائی لائف اپنی تم لوگوں نے کیسے گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی ہوئی ہیں، انسانوں سے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتہ ہے، ظاہر ہے کہ بڑا اچھے ایک فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہنچتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اب یہ کہا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل کیا، بڑے ایک پراپر طریقے کے ساتھ، کہ جس طرح کے حالات ہوتے تھے اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں، باتیں نیچے آ کے پہنچائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ سورہ لہب جو ہے وہ جب وہ تنگ کر رہے تھے تو سورہ لہب آئی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو جیسے حالات ہوتے تھے اسی طرح سے پھر وہ بات جو ہے وہ نیچے پہنچائی جاتی تھی۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اب چونکہ لاسٹ ہے نا، آخری بک ہے، تو پھر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں سب کے لیے ہدایت، رہنمائی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں گائیڈنس جو ہے وہ یہیں سے ملنی ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کبھی کبھار ہوتی ہے، عام روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے، کہ اسے پڑھنے والا اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بک پڑھ کے دیکھ لینا، 2-4 صفحے پڑھیں تو ویسے ہی بندہ اکتا آ جاتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، بلکہ اسے ہر لمحہ نئی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے۔
फिर दूसरा इसमें टॉपिक है, अभी ये तो उसने आइडिया दिया ना, बैकग्राउंड बताई, अब एक टॉपिक हमें दे रहा है कि जी ये किताब क्या है, महफूज तरीन किताब है। ज़ाहिर है जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं उसमें चेंजेस आ सकती हैं, ख़राब भी हो सकती हैं, कोई बंदा चेंज भी कर सकता है, लेकिन ये ऐसी किताब है जो अभी तक महफूज है। अब उसकी मुतल्लिक बातें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी, इस पैराग्राफ के अंदर। कुरान मजीद की हक्कानियत की ये दलील है। हक्कानियत बेसिकली ये एक हक पे होना, सच्चा होना, सही होना, ठीक होना। तो दलील ये है कि उसका एक एक हर्फ 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी मौजूद, महफूज है। जैसा था पहले, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया, एग्जैक्टली वैसे ही अभी भी मौजूद है। कुरान मजीद के अल्फाज की तरह इसमें बयान की गई मालूमात भी कुरान मजीद के एजाज़ की दलील है। जो इसमें बातें अल्लाह ताला ने बताई हैं, क्योंकि कई चीज़ें आज प्रूव हो रही हैं आज के ज़माने में जो अल्लाह ताला ने पहले से हमें बता दी हुई हैं। ठीक है, साइंस के मुतल्लिक चीज़ें, कई सारी चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं। कुरान मजीद दुनिया की वो वाहिद किताब है जो आज तक उसी तरह महफूज है जिस तरह नाजिल हुई थी। बिल्कुल ठीक है। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। ये बात पहले भी हुई है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया, बिल्कुल, क्योंकि एंड तक जाना है ना, जब तक क़यामत नहीं आनी तब तक इंसानों ने कुरान मजीद को पढ़ के तो उससे इंफॉर्मेशन लेनी है, हिदायत लेनी है, गाइडेंस। तो इसलिए फिर ज़ाहिर है उसको महफूज भी तो होना चाहिए ना। ख़राब होती जाएगी तो फिर तो मसला, काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने खुद ही, अल्लाह ताला ने इंसानों पर ढाला ही नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा भाई मैं खुद ही इसकी हिफाजत करूँगा, तुम्हारी हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ठीक है, बेशक हम ही ने इस ज़िक्र यानी कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है और बेशक हम ही उसकी ज़रूर हिफाजत फरमाने वाले हैं। फिर ये टॉपिक आता है जी कुरान मजीद की आलमगीरियत। आलमगीरियत यही है कि ये इंटरनेशनल है, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इंसान मौजूद है ना, उन सब की रहनुमाई जो है वो इस बुक के ज़रिए हो सकती है। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है। जिस तरह नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और आपकी रसालत तमाम जहानों के लिए है। अब ये भी पॉइंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाया गया है तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बनाया गया। और इवन कि जैसे हम मूवीज़ देखते हैं तो दुनिया के अलावा भी और भी दुनिया वो दिखाते हैं मूवीज़ में, तो वो इसी तरह है कि अल्लाह ताला ने तमाम जहान, ठीक है, ये जहान को छोड़ के और जहान भी, ठीक है, कुछ सब के लिए रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा। इसलिए तो उनका दर्जा देखें ना, बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली जो किताब है वो भी तमाम बनी नो इंसान के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है। बिल्कुल ठीक है। कुरान मजीद किसी ख़ास कौम या वक़्त के लिए नहीं है, ठीक है ना, किसी एक ख़ास कौम, ये नहीं सिर्फ अरबों के लिए है। तो हम जो एशियन लोग हैं या यूरोप के लोग हैं या अमेरिका के हैं तो वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सकते, या ये नहीं कि उस वक़्त के लिए ही था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे 1400 साल पहले तो उसके बाद लो जी ख़त्म, नहीं, ये हमेशा के लिए है। ठीक है, ना ही तो किसी ख़ास कौम के लिए है, ना किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। अच्छा, आगे टाइटल है जी अहद रसालत में जमा व तदवीन कुरान मजीद, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के अंदर जब कुरान मजीद को इकट्ठा किया जा रहा था, और तदवीन यानी उसको लिखा जाना कुरान मजीद का, ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में ही अक्सर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कुरान मजीद ज़ुबानी याद था। अब ज़ाहिर है एक अरबों के अंदर ये बड़ी अच्छी बात थी, उनका हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा था, उनको बातें बड़ी याद रहती थी, याददाश्त बहुत ज़्यादा थी, ज़बरदस्त किस्म की थी। ये इंग्लिश में भी आपने पढ़ना है कि वो अरब जो हैं बड़े एलोक्वेंट थे, एलोक्वेंट वर्ड आएगा बट बार बार। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद कुरानी आयात को लिखवाने का ख़ुसूसी एहतमाम फरमाते थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे जो ही वही नाज़िल हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा यानी कि उनकी ज़िंदगी में ही मुकम्मल कुरान मजीद लिखा जा चुका था। ठीक है, लिख लिया था उन्होंने। अहद रसालत ही में कुरान मजीद अमूमन, अब कहाँ लिखते थे, वो कागज़ तो था नहीं, तो फिर वो किस पे लिखते थे? इन पत्थर की इन सिलों, चमड़े, खजूर की छाल और ऊंट के शाने की ऐसी हड्डियों पर लिखा है। आप देखें कौन कौन सी चीज़ें,
ٹھیک ہے، پتھر کے جو ہیں بڑے بڑے ایک وہ کاٹ لیے اور اس کے اوپر لکھ لیا، چمڑے کے اوپر لکھتے تھے، کھجور کی چھالیں اور اونٹ کے شانے کی ہڈی، کیونکہ بڑی ہوتی ہوگی تو اس کے اوپر بھی چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیتے تھے، تو لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ یعنی 2 پوائنٹس ہو گئے، ایک تو صحابہ اکرام نے اس کو یاد کر لیا ہوا تھا، حفظ کر لیا ہوا تھا، اور دوسرا ڈیفرنٹ جگہوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کتابی شکل میں اکٹھا اس طرح سے موجود تو نہیں تھا، لیکن ڈیفرنٹ جگہوں پہ چیزوں کے اوپر لکھ لیا ہوا تھا۔ آخری ٹاپک ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ان کے بعد جو وہ حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، صحابہ کرام کا جب زمانہ آیا تو اس میں پھر کیسے قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھی، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ایک بک کی شکل میں لکھ لینا اور ڈیفرنٹ لوگوں تک پہنچانا وہ کام تو نہیں تھا نہ ہوا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں، یعنی کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے، جیسے اس ٹائم پہلے حضرت ابوبکر وہ آئے تھے نا، وہ وزیر اعظم بن گئے، ایسے ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے، امیر المومنین بنے تھے، اس کے بعد حضرت عمر بنے تھے، تو گورنمنٹ کی سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ ظاہر جنگیں ہوتی تھیں اس ٹائم، تو پھر ظاہر ہے وہ تیر تلوار سے لڑنا ہوتا تھا، تو بڑا شوق بھی ہوتا تھا کہ ہم شہید ہو جائیں، شہید کا رتبہ بھی بڑا ہے، تو حفاظ کرام جو تھے جنہوں نے یاد کیا ہوا تھا وہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ جنگ یمامہ میں کہہ رہے ہیں بہت زیادہ شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ بالکل، کیونکہ یاد کیا ہوا تھا نا، جب ایک بندہ ہی فوت ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیز تو ان کے ساتھ ہی چلی گئی، تو اس لیے پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع اور تدوین کا آغاز کیا۔ یعنی سٹارٹ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر نے سٹارٹ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ یعنی کس نے اس کو اکٹھا کرنا تھا، کس کو ذمہ داری دی گئی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، حضرت زید بن ثابت، ٹھیک ہے، حضرت زید بن ثابت جو ہے، اس کی نام آپ نے یاد کرنا ہے۔ سٹارٹ کس نے کروایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کس سے کام سٹارٹ کروایا؟ حضرت زید بن ثابت سے۔ حضرت زید بن ثابت عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام، وحی کی کتابت وہی کہ جب وحی آتی ہے اور اس کو لکھنا، ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے، یعنی ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوئے ہوں گے، انہوں نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف وہی کہ ایک صحیفہ بنانا، یعنی کہ ایک بک کی شکل دینی، اس میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ، یعنی کہ وہ بک جو ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا، کیونکہ اس کے بعد ظاہر خلافت حضرت عمر کے پاس آئی، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ بنے تھے، اور ظاہر حضرت ابوبکر تھوڑی دیر بنے تھے، 2 سال اور کچھ ماہ تھے، حضرت عمر جو ہے تقریباً 12 سال، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کا ٹائم کافی لمبا تھا۔ اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تحویل میں آ گیا، ٹھیک ہے، حضرت عمر جب شہید ہوئے تو وہ نسخہ پھر حضرت حفصہ کے پاس آ گیا۔ اور حضرت عثمان جو ہے ان کے دور خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا، اب ظاہر ہے ڈیفرنٹ لوگ ہیں نا، دور دراز کے لوگ بھی ہیں، تو اپنے اپنے انداز میں اس کی قرات کرتے ہیں، اپنے اپنے لہجے میں بولتے ہوں گے، تو ایک اختلاف بن رہا تھا، تو پھر حضرت عثمان نے پھر یہ وہ صحیفہ نکلوایا ہوگا، اور اس کے پھر انڈر جو ہے وہ سارا انہوں نے کہا بھائی اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو انہوں نے ام المومنین حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے وہی اس کو لکھوایا، ٹھیک ہے، اور اس کی نقلیں بنوائی۔ ہاں اب ظاہر ہے اس ٹائم فوٹو کاپی مشین تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ یہ ہم نے ریڈنگ کر لی جی، کچھ سمجھ آئی، پلے پڑا آپ کو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی ایکسرسائز کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔